فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ فلا پس کچھ نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفقی شام کی سرخی کی، واللیلی اور رات کی قسم، وما اور جن کی، وسق وہ اکٹھا کر لیتی ہے، والقمری اور چاند کی، اذا جب، اتسق کامل ہو جائے، لترکبن تم کو ضرور چڑھنا ہوگا، طبقاً درجے پر، ان سے طبقن ایک درجہ، فما پس کیا ہوا، لہم ان لوگوں کو، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے، وَإِذَا اور جب، قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان کے سامنے، قرآن، لا یسجدون نہیں سجدہ کرتے، بلکہ الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، انکار کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو، یوعون وہ چھپاتے ہیں، پس بشرہم خوشخبری دو ان کو، بعذاب عذاب کی، علیم دکھ دینے والے، الا مگر، ہاں الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک، لہم ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون بے انتہا جس کو جتایا نہ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے قیامت کے احوال میں سے کچھ احوال جو 5 آیات تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ آسمان کی کیا کیفیت ہوگی اور زمین کا کیا حال ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں، جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، اور 2 طرح کے انسانوں کو مخاطب کیا، ایک جو نیک ہوں گے اللہ کے فرمانبردار، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری تھی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اور ایک وہ نافرمان ہوں گے جو کہ دنیا میں اپنی منمانی اپنی مرضی کرتے رہے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے یہ سمجھتے رہے کہ ہمیں واپس نہیں پلٹنا ہے، اللہ کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی زندگی میں کل کے لیے کچھ جمع ہی نہیں کیا، تو پھر وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ موت کو پکاریں گے اور وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی وہاں پر، اور نہ انہیں آخرت کا یقین تھا کہ نہ انہیں پلٹنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام اعمال کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انسان ساری دنیا میں سب لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو اسے بنایا اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے،
ہر چیز جو دنیا میں کام کر رہی ہے وہ سب اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں زمین اور آسمان اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہ ایک انسان جو ذرے کی بھی حیثیت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی پکڑ ہوگی. تو یہاں پر اب آگے جو آج کی آیات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آج کی آیات جو ہیں اس میں صورت ختم بھی ہو جائے گی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں فرمایا ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی قسم اور جن چیزوں کو اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جائے. تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے پھر میدان حشر میں، پھر حساب کتاب، پھر جزا اور سزا. بے شمار منزلیں ہیں جن سے انسان کو لازماً گزرنا ہے، اور چاہے وہ مانے یا نہ مانے ان سب منزلوں سے اسے گزرنا ہوگا. اور یہاں پر جو 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ نمبر 1 کیا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری جو ہے دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں ان سب انسانوں اور حیوانات کو جو وہ سمیٹ لیتی ہے جو دن کے وقت زمین میں پھیلے رہتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں یا کھانے پینے کے میں، تو رات ان سب کو سمیٹ لیتی ہے. اور تیسری چیز جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بن جانا، یعنی چاند کا 14ویں رات کا جو چاند مکمل ہوتا ہے وہ بن جانا. یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کا اعلان کر رہی ہیں، اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے، یعنی یہ انسان جس کائنات میں ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، کہیں کوئی رکنا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل تغیر، مسلسل تبدیلی جو ہے اور درجہ بدرجہ تبدیلی، یعنی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک ہر چیز میں پائی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز کو ثبات اور قرار نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے اندر قائم ہو. تو اس میں کفار کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے کہ موت کی ہچکی کے بعد یا موت آنے کے بعد میں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی آخرت نہیں ہے. آج اگر دیکھا جائے تو بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ 30واں سپارہ اسی لیے شروع کیا گیا ہے کہ اس میں عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا گیا ہے. توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں چیزوں کو ہی جو فوکس کیا گیا ہے وہ اسی پر ہے کہ جب انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لے گا اور پھر آخرت کو مان لے گا تو پھر اس کو تمام مراحل بہت آسان ہو جائیں گے. پھر وہ جب شروع سے قرآن کے احکامات پڑھے گا تو ان احکامات پہ چلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اسے یقین آ جائے گا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے حساب دینا ہے، سارے میرے نیک اور بد تمام اعمال کی جزا اور سزا ملنی ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کرے گا دنیا میں کہ میں صحیح وہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ جس سے مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہاں پر جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، فلا اقسم بالشفق. شفق کیا ہوتی ہے؟ وہ سرخی شام کو جو اندھیرا شروع ہونے کے بعد تک وہ پھیلتی رہتی ہے اور یہ عشاء تک ہوتی ہے، اور وہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہی رہتا ہے جب تک کہ پورا مکمل اندھیرا نہ پھیل جائے، اور جب مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، شفق ختم ہو جاتی ہے، تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں اور غور و فکر کریں، سب دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی ایسی انوکھی چیز اللہ نے بیان نہیں کی ہے کہ کسی نے شفق نہ دیکھی ہو، کسی نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو. پکچرز یا پینٹنگز وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں سورج کے غروب ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے جو منظر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی پر بیسڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اور غور و فکر کریں. اب کسی دن اب یہ آیات پڑھنے کے بعد میں پریکٹیکلی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریکٹیکل کروا کے دکھاتے تھے تاکہ وہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں اس طرح بیٹھ جاتا تھا کہ وہ اس کو بھولتے نہیں تھے. تو جب کسی وقت دیکھیں کہ جس دن سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس میں دیکھیں اور غور کریں کہ یہ کلر جو آسمان پر پھیلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا آسمان، یہ سرخی کون ڈال دیتا ہے؟ اس میں ان بادلوں میں جو سرخی ہے یہ کون ڈال دیتا ہے؟ کون یہ اتنے خوبصورت کلر کر دیتا ہے؟ ہر شخص کھنچتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ جب سرخی ہوتی ہے
تو ایک دم کچھ پریشانی سی ہونے لگتی ہے، ٹینشن سا ہونے لگتا ہے، اتنا زیادہ لال آسمان ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ منظر ہر ایک کو اٹریکٹ کرتا ہے، ہر ایک کو متوجہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا نہیں ہے کبھی؟ تم دیکھتے نہیں ہو رات کیسے آتی ہے، کیسے اتنا بڑا سورج جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اور غروب ہونے کے بعد تک کتنی دیر تک روشنی رہتی ہے اور وہ سرخی رہتی ہے۔ یہ کون کر دیتا ہے؟ کس کا کام ہے یہ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور رات کی جن چیزوں کو اکٹھا کر لیتی ہے، وسق کہا گیا یہاں پر۔ وسق جو ہوتا ہے، وسق کے معنی ہے جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا، سمیٹ لینا۔ تو رات جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رات سمیٹ لیتی ہے۔ کس کو سمیٹ لیتی ہے؟ تمام انسان اور جانوروں کو۔ رات ہوتے ہی سب کو اپنے اپنے گھر کی فکر پڑ جاتی ہے، سب گھر واپس لوٹنے لگتے ہیں، پرندے اپنے آشیانوں کی طرف اور انسان اپنے گھروں کی طرف، اور سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر آ جاتے ہیں رات کے اندھیرا پھیلنے سے پہلے۔ اور تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ وہ سمیٹ لیتی ہے، سمیٹنے والی ہے، وہ سب کو سمیٹ لیتی ہے، ایک جگہ جمع کر لیتی ہے۔ اور وسق جانور پر بوجھ لادنے کو بھی کہتے ہیں، اور وسق پیمانوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو عرب جس سے تولتے تھے، ناپتے تھے، وسق اس کو بھی کہتے تھے۔ اور وسق اصل میں وہ بڑا پیمانہ ہوتا تھا جس سے کہ وہ 2 من چیزیں ناپتے تھے، یعنی تولتے تھے یا ناپتے تھے، ناپ کر کے، جس میں وہ ایک ایسا بڑا برتن ہوتا تھا جس میں 1 من چیزیں آ جائیں، تو اس کو وسق کہا جاتا تھا، اور صاف پیمانے کو کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ یہ رات جو ہے وہ سمیٹ کر جمع کر دیتی ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ اور رات بھی ہر ایک دیکھتا ہے، آتی جاتی ہے ہر ایک کی زندگی میں، یعنی کوئی یہ ایسی چیزیں اللہ نے نہیں بتائی ہیں جس کو کہ انسان کہے میں نے تو دیکھی نہیں ہے۔ اور چاند بھی کتنا اٹریکشن ہوتی ہے، اور خاص کر 14ویں رات کا چاند ہر ایک دیکھتا ہے، اور ہر ایک کی نظر پڑ جاتی ہے، اور پھر دوسروں کو بھی دکھاتا ہے، دیکھو دیکھو چاند نظر آ گیا۔ تو یعنی کہ وہ ایک نوٹیسیبل چیزیں ہیں جو پوری کائنات پہ جن کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر صرف کائنات پہ نہیں ہوتا، انسان کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں شام کا اثر ایک انسان کی جو شخصیت پر ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دن چلا گیا، اب ایک اور دن آئے گا، اور وہ پتہ چلا اگلا دن بھی انسان کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے ایک انسان کے لیے ایک نوٹیسیبل چیزیں ہیں، یہ ایک چینج جو ہے اتنا زبردست چینج ہے کہ پوری کائنات پر، اور پھر رات کا اندھیرا چھا جانا، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لینا، اور پھر کس طریقے سے پھر چاند کا اس اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر چاند کا نکل آنا اور اس کا نور پھیلانا اور روشنی پھیلانا، اور پھر اس کو بھی وہ بھی ایک نوٹیسیبل چیز ہے کہ ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 جو نمایاں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کھائی ہیں قسمیں، تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 13، 14 اور 15 کا چاند جب پورا ہو جاتا ہے، اس کو بدر کامل کہا جاتا ہے، یعنی جو چھوٹا ہوتا ہے 1-2 دن کا بالکل پتلا والا، اس کو ہلال کہتے ہیں، اور جب مکمل ہو جاتا ہے تو یعنی عربوں میں عربی اتنی فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے کہ ہر چاند کی رات، اس کا ہر رات کا نام الگ تھا ان کے پاس، اور وہ اس کو اس نام سے پکارتے تھے۔ تو ہمیں تو ہلال اور بدر ہی معلوم ہے۔ تو یہاں پر کیا 13 اور 14 اور 15 کا چاند جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، اور ان سب چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ تدریج ہے، اور پھر زوال بھی ہے، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ سورج جاتا ہے تو شفق نظر آنے لگتی ہے، شفق جاتی ہے تو رات آ جاتی ہے، تو پھر چاند نظر آنے لگتا ہے، اور پھر چاند بھی اپنی منزلیں طے کرتا ہوا مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر زوال کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹتے گھٹتے پھر وہ چھپ جاتا ہے، پھر تاریک راتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہلال بن کے نکلتا ہے، تو پھر اسی طرح سے پھر رات ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ صبح نکالتے ہیں، اور صبح بھی کتنی زبردست طریقے سے پوری کائنات کا اندھیرا ختم کر کے اللہ تعالیٰ پھر سورج کو بھیجتے ہیں اور صبح نکل آتی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اور ہمیں اس طرف متوجہ کرایا ہے، کیونکہ آگے کی آیات بہت اہم ہیں، ان 3 قسموں کا آگے کی آیات سے بہت زیادہ تعلق ہے، اور وہ کیا ہے
کہ کوئی چیز بھی کائنات کی رکی ہوئی نہیں ہے، کسی چیز کو قرار نہیں ہے، کوئی چیز میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اور کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر اے انسان تم بتاؤ، کیا تم دنیا میں ہی رکے رہو گے؟ کیا تمہیں دنیا میں ہی رہنا ہے؟ تمہیں یہاں سے آگے نہیں جانا ہے؟ تمہیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم درجہ بدرجہ ایک کے بعد دوسری منزل یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ ایک درجے سے دوسرے پر چڑھتے ہوئے زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتے اور چڑھتے جاؤ گے۔ تو طبقاً عن طبق جو ہے ایک حالت سے دوسری پر جانے کے لیے، چڑھنے کے لیے، منزل کے اوپر چڑھنے کے لیے انسان کو بہت محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ سیڑھیاں آپ دیکھیں اترتے چڑھتے ہیں تو اگر چڑھنے لگے ہم تو اس میں کتنی محنت اور کوشش لگانی پڑتی ہے، اور پھر چڑھتے ہیں تو سانس بھی پھول جاتا ہے، کس طریقے سے ایک دم سے حالت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اور انسان درجہ بدرجہ پھر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے ہم دیکھیں کہ طبق اور طبقہ جو ہے کیا ہے، طبقاً جو کہا گیا ہے درجے کے معنی میں کہا گیا ہے، اور طبق جو ہے وہ پلیٹ کو بھی کہا جاتا ہے، اور طبقہ کلاس سسٹم کو بھی کہا جاتا ہے، گروہ کو بھی کہا جاتا ہے، منزل کو بھی کہا جاتا ہے۔ طبقاتی نظام یا سسٹم ہم نے سنا ہوگا، کیٹیگری جو ہوتی ہیں کسی کا حال، طبق اور ایک درجے سے دوسرا درجہ۔ تو یہاں پر بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں آتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 14 طبق روشن ہو گئے، یعنی کوئی چیز ایسی ہوئی، سامنے ایسی بات آئی کہ 14 طبق کیا ہوتے ہیں؟ 7 آسمان اور 7 زمین ہیں، یہ 14 طبق ہیں، یہ درجے ہیں، یہ 7 اوپر اور 7 نیچے، یہ 7 منزلیں ہیں۔ گویا کہ اگر ہم فلور کہیں، درجے کہیں یا اسٹوری کہیں، 7 منزلیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اے انسان تم بھی درجہ بدرجہ چلتے جا رہے ہو اور چڑھتے جا رہے ہو اور محنت اور کوشش کرتے جا رہے ہو۔ کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے وقت کے لیے کہا گیا، اس سے مراد ہے کہ آپ آسمانوں پر ایک کے بعد ایک چڑھتے چلے جائیں گے، منزل بہ منزل چڑھتے چلے جائیں گے۔ اور کچھ نے اس میں یہ کہا کہ عوام سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو انسان سے پہلے شروع میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خطاب ہے کہ تم اپنے عملوں کے مطابق منزلیں طے کرو گے، اور اعمال بھی جو ہیں وہ اوپر درجہ بدرجہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے عمل ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ وہیں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلوں کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ پوچھا گیا کہ کیا پہلوں سے اہل کتاب مراد ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون، یعنی جو پہلے لوگ یعنی اہل کتاب نے حرکتیں کی، چیزیں کی، کام کیے، غلط عمل کیے، وہ تم بھی کرنے شروع کر دو گے۔ تو آج دیکھیں تو اگر یہ بھی سارے کام لوگ کر رہے ہیں، غلط باتیں اور کام، تو اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم درجہ بدرجہ جو ہے وہ چڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اب دیکھیں انسان کی زندگی میں بھی ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آتی ہے زندگی، کس طریقے سے کہ بچہ ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی برزخ کی زندگی، پھر حساب کے دن اٹھائے جانا، اور پھر اس قیامت کے دن، پھر حساب کا وقت، اور پھر حساب کے بعد میں پلسرات، اور پھر جنت یا اس کا جہنم، جو بھی کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ ایک کے بعد ایک درجے پر چڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے اعمال کے مطابق پھر اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ سب زندگی گزری جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک چڑھتے چلے جا رہے ہیں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہ وقت جا رہا ہے، ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، اور پھر تم ایمان سے محروم رہ جاؤ، اور کل کے آخرت میں تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جلدی کرو، ایمان لاؤ۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسان زندگی کی منزلیں طے کرتا ہوا خاتمے کی طرف چلا جا رہا ہے، اگر انسان غور کرے تو
ایک سال کے بعد دوسرا سال، اور پھر خاتمے کی طرف کتنی تیزی سے انسان، اور آج کل تو دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں اور کتنی تیزی سے سال کے بعد سال بدلتا چلا جا رہا ہے۔ تو جلدی وہاں جانے کے لیے کچھ کر لو، کچھ مشقت اٹھا لو، کچھ کام کر لو، کچھ عمل کر لو، کچھ ایسی اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں کر لو تاکہ پھر وہاں پر تم اجر پا سکو، ورنہ یہ ٹائم تو ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، اور یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے اور اس پہ سجدہ کرنا لازم ہے، اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور امام مالک، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نماز میں یہ سورہ پڑھ کر اس مقام پر سجدہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا ہے۔ اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا ہے، ابو رافع کا بیان نقل کیا ہے انہوں نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں یہ سورہ پڑھی اور سجدہ کیا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ کیا ہے، اس لیے میں مرتے دم تک یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس سورہ میں یعنی سورہ انشقاق میں اور سورہ علق میں اقرأ بسم ربک الذی خلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تھا۔ تو یعنی دونوں میں سجدہ کرنا ضروری ہے، یعنی اس قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو اور اس کو سنو، سمجھو، پڑھو، اور پھر انسان اگر اس کو غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا تو پھر وہ اللہ کی بات مان جائے گا، وہ اللہ کے آگے جھک جائے گا، تو پھر اپنی تمام چیزوں کو جھکانا کچھ مشکل بھی نہیں ہوگا، اپنی سوچ، ذہانت، صلاحیتیں، سب کچھ وہ پھر اللہ کے آگے جھکا دے گا، اور جو جب تک اسے سمجھیں گے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں جھکا سکتے۔ تو ہمیں صرف اپنے آپ کو یعنی اپنے سر کو ہی نہیں جھکانا، اپنے دل کو بھی اور اپنے تمام اعضاء کو اور اپنے دل و دماغ سب کو جھکانا ہے اور اللہ کے احکامات کے لیے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ مکمل بندگی کی علامت بھی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے سجدے کی حالت انسان کی، اور شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا اور میں نے انکار کر دیا اور ابن آدم نے سجدہ کر لیا، وہ اس وقت بہت روتا ہے۔ تو سجدہ کرنا ضروری ہے، اور جہاں پر سجدہ آئے وہیں فوراً سجدہ کیا جائے، بعد میں کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور کیونکہ اس وقت فرشتے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہ کریں جبکہ اللہ نے یہ کلام ہمارے لیے نازل کیا ہے؟ تو ہمیں پھر کرنا، جھکنا اللہ کے آگے بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت پر۔ بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، بل الذین کفروا یکذبون، وہ مانتے نہیں ہیں، نہ اللہ کو مان رہے، نہ اللہ کے کلام کو مان رہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان رہے، تو وہ جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کی دلوں کی بھی خبر ہے، دماغوں کی بھی خبر ہے، نیتوں کی بھی خبر ہے، اور جو کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور دلوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ نفرت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، کفر اور شرک بھی ہوتا ہے، اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی کچھ ہے ان کے دلوں میں، نیت اور ارادہ، دل کے خیالات، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یوعون جو یہاں پر کہا گیا ہے اس کو چھپانے کے معنی میں آتا ہے۔ آ جو کہتے ہیں کسی چیز کو تھیلی میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دینا، بخل کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ بخل بھی سینوں میں ہی ہوتا ہے، اور اس کسی چیز کو چھپا کر رکھنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اسے نکلنے نہ دینا، اس کو یوعون کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور ان کے تمام جو چیزیں ہیں ان کے دلوں میں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانتا ہے، اور سب کے مطابق ان کو جزا اور سزا ملے گی۔ یعنی ان کے سینوں میں جو کفر اور عناد اور عداوت حق اور برے ارادے ہیں، فاسد نیتیں ہیں، گندگی ہے، جو بھی کچھ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اسی کی انہیں پھر جزا اور سزا دی جائے گی۔ اور پھر جو آگے والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان کو اس وجہ سے دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
دکھ دینے والے عذاب کی خبر، بشر کہا گیا خوشخبری، اور یہ ایک طریقے سے کیونکہ یہ جھٹلا رہے ہیں تو ان کو جھٹلانے کی وجہ سے جب پکڑا جائے گا تو یہاں سے ایک طنز کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو خوشخبری، اب یعنی خوشخبری کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے، عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی، مگر انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ انہیں عذاب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے دنیا کی محبت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پس پش ڈال دیا، نہیں مانے، اپنی منمانی کی، مرضی کرتے رہے، اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی راہیں اختیار کی، تو پھر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب پکڑے گا تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا جو اجر بتایا ہے وہ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، کہ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور مگر ایمان دیکھیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہیں، اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو پھر بھی وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور خالی عمل صالح ہیں ایمان نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا بھر کے نیک اعمال کر کے انسان لے جائے گا، اس میں اگر ایمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اور ایمان ہے اور کوئی عمل ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں مانتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس نے سب کو پس پش ڈال دیا، تو پھر ایسے ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، عمل صالح کریں گے، تو ان کے لیے بتایا کہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر غیر ممنون۔ ممنون کے معنی ہوتا ہے، اصل میں من کے معنی ہوتے ہیں احسان کے، احسان جتانے کو بھی کہا جاتا ہے، اور احسان کرنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور کاٹنا بھی ہوتا ہے، اور قطع کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تیسرے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی ان کا جو اجر ہے وہ بے انتہا ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ جاری رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو جب جنت کے حوالے سے پڑھتے ہیں ہم، تو جب جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ تمہارے لیے طے ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ جنتیوں کو کہا جائے گا، خوشخبری سنائی جائے گی کہ جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ آرام میں رہو گے، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنائی ہے، کہ کتنا پھر انسان کو دنیا میں رہے گا تو وہ مگر دنیا میں دل نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ کبھی بیمار ہوگا۔ دنیا میں اگر سب چیز بھی ہے ہمارے پاس، ہر عیش اور آرام اور راحت ہے، مگر بیمار ہو گئے تو وہ تمام عیش اور آرام اور راحتیں بیکار ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر سب چیز ہے، ہر چیز موجود ہے، انسان مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر اگر بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی وہ کوئی چیزیں استعمال کرنے کے یا پھر اس طریقے سے کھانے پینے انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو دنیا میں کتنی بھی مل جائیں مگر وہ ان سے پورا لطف اٹھا نہیں سکتا، اور ہر چیز ہو اور زندگی نہ ہو تو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عمل، اس کے بدلے میں کتنی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور جنتوں کی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنا دیا جائے گا اس کو، جو نیک عمل کرے گا اس کے بدلے میں، اور متقین کے لیے مفاز ہے، کامیابی کا وہ مقام ہے کہ وہاں سے وہ نہ خود نکلنا چاہیں گے نہ وہاں سے انہیں کوئی نکال سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا میں دیکھیں اگر وراثت مل بھی جاتی ہے تو چند دن کے لیے، وہ انسان کی آنکھیں بند ہوئیں تو آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ اوروں کے لیے اوروں کو مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ ان کے لیے پھر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمیں سمجھ پوری طرح ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے، اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔